یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ پیدائش میں بھی اختلاف ہے 2 اور 12، ان اختلافات میں پڑھنے کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ 8 کو ہے، میں یونیورسٹی میں لیکچر جب دے رہا تھا تو مجھے ایک بچے نے سوال کیا کہ جی تحقیق کیا ہے کہ 8 کو 9 کو یا 12 کو حضور کب پیدا ہوئے؟ تو چونکہ جس طرح یہاں پر ہر مسلک ہر مشرب کے لوگ تشریف فرما ہوں گے تو یونیورسٹی میں بھی ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں، تو میں نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اسے کہا بیٹا بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ حضور 8 کو آئے 9 کو آئے یا 12 کو آئے، بات دراصل یہ ہے کہ حضور آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات تو یہی ہے کہ حضور آئے۔ پھر جب پردہ فرمایا تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ 2 کو گئے 8 کو گئے یا 12 کو پردہ فرمایا، بات یہ ہے کہ پھر حضور نے پردہ بھی فرمایا۔ تو یہ دونوں معاملات ہوئے اور ربیع الاول میں ہوئے، اس بات پہ پوری امت مسلمہ متفق ہے، روایات متفق ہیں، مہینہ یہی ہے، تاریخ کا فرق ہے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ آپ کی پیدائش کے دن کو بھی چھپا دیا، آپ کی وفات کے دن کو بھی چھپا دیا، کہ ایک ہی دن اگر سب کے لیے متعین اور واضح ہو جائے تو پتہ نہیں محبت میں یہ امت کیا کر جائے، اور اگر وفات کا دن متعین ہو جائے تو پتہ نہیں ہے غم میں یہ کیا کر بیٹھے۔ جس طرح اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس طرح اس کے غم کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حکمت کو سمجھیں، یہ اللہ نے ہمارے درمیان محبت کو پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ہم سے چھپائی ہوئی ہیں، یہ اختلاف کی چیزیں نہیں ہیں، یہ محبت کی چیزیں ہیں، بس سمجھنے کا ذرا اور فکر اور نظریے کا تھوڑا فرق ہے۔ اگر ادھر سے آئیں گے تو اختلاف ہو جائے گا، لڑتے ہوئے پہنچیں گے، اگر ادھر سے جائیں گے صراط مستقیم آپ کو اگر لے جائے گا تو یہ بیت اللہ کے سائے میں لے جائے گا یا روضہ رسول اللہ کے سائے میں لے جائے گا، دوسرا کوئی مرکز نہیں ہے۔ اسی پر ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنی بات شروع کروں کہ ہم آس لگائے بیٹھے ہیں ایک روز تو کعبہ دیکھیں گے، ہم آس لگائے بیٹھے ہیں ایک روز تو کعبہ دیکھیں گے، اس شہر مکرم کا یارو ایک بار تو جلوہ دیکھیں گے۔ ہم آس لگائے بیٹھے ہیں، آسروں کو دیکھتا ہوں کون کہاں بیٹھا ہے، ہم آس لگائے بیٹھے ہیں ایک بار تو کعبہ دیکھیں گے، اس شہر مکرم کا یارو ایک بار تو جلوہ دیکھیں گے، ہم پیاسے آب زمزم کے ایک بار تو پی کر دیکھیں گے، پھر چاہے ہوش گوا بیٹھے ایک بار تو روزہ دیکھیں گے، ایک بار تو روزہ دیکھیں گے۔ اب 8 ہو 9 ہو 12 ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ آنے والا ہمارا نبی ہے۔ دوستان عزیز وقت کم ہے، اس لیے میں تمام تمہیدات کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے آپ کو یا ایھا النبی پہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن آنے والا تو ہمارا نبی ہے، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ان نقش پاسے تو رکشہ ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی، ان کے قدموں پہ تو عالم کے شاہ جھکے، عظمتوں کا شمارہ ہمارا نبی، ایک معبود کے در پہ آ جائیے صدق دل سے پکارا ہمارا نبی ہے، سراپا شفقت یقیناً ولی رحمتوں کا بھارا ہمارا نبی۔ صرف میں اور آپ نہیں ہیں جو آج تھرمل مسجد میں بیٹھ کے نبی نبی کر رہے ہیں، آج نبی نبی اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ میرے آقا و مولا نے دیکھیے، میرے آقا و مولا کتنی بڑی ہستی ہے، روز قیامت آپ کی زبان سے ایک جملہ جاری ہے، توجہ، ایک جملہ جاری ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ امتی امتی امتی۔ وہ نبی ہو کے ہمیں بلا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ امتی امتی امتی۔ اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی اپنے آقا کو یاد کریں، ہم بھی اپنے آقا کی بات کریں، ہم بھی اپنے آقا کا ذکر کریں، ہم بھی اپنے آقا کا میلاد منائیں، ہم بھی اپنے آقا کی محفل سجائیں، ہم بھی اپنی زبانوں کو تر کریں اور زبانوں سے پکاریں نبی نبی نبی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ اس کا احسان نہیں دے سکتے، میں وقت کی قلت ہے، میرے آقا پیدا ہوئے، نبوت
آقا پیدا ہوئے زبان پہ کیا ہے امتی امتی، آپ کو شان نبوت ملی زبان پہ کیا ہے امتی امتی، آپ اوہ صفا میں آئے امتی امتی، آپ نارے ہرا میں گئے امتی امتی، آپ نارے طور میں ہیں امتی امتی، آپ صبر ہجرت میں ہیں امتی امتی، آپ مدینہ پہنچے امتی امتی، مسجد قباء بنا رہے ہیں امتی امتی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے امتی امتی، 10 سال مدینہ میں رہے ہر وقت امتی امتی، آخری وقت آ جائے انسان سب کو بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، اپنی بیٹی کو یاد کرتا ہے، اپنی بیویوں کو یاد کرتا ہے، میں قربان جاؤں نقش پائے محمد پہ، مجھے کوئی ایسا مقصد تو دکھاؤ، مجھے کوئی ایسا آقا تو دکھاؤ، مجھے کوئی ایسا رہنما تو دکھاؤ، مجھے کوئی ایسا ہادی تو دکھاؤ۔ اب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ نے فاطمہ کو یاد نہیں کیا، آپ نے علی کو یاد نہیں کیا، آپ نے عثمان کو یاد نہیں کیا، آپ نے رقیہ زینب کلثوم اور اپنے حسن حسین کو یاد نہیں کیا۔ آخری وقت ہے، آئیے حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، میرے پیغمبر کے جملے ہیں امتی امتی امتی۔ اب اتنا بڑا نبی ہو، اتنی بڑی بات کہ وہ ہمیں ہر وقت بلاتا رہا، اور میں نے پہلے کہا ہے ہمیں نہیں بلاتا رہا، وہ اشاروں سے اپنے رب کو بتاتا رہا، اشاروں میں اپنے رب کو بتاتا رہا، بلکہ یاد دلاتا رہا، اپنے رب کو یاد دلاتا رہا امتی امتی۔ آپ کبھی دیکھیے پڑھ کے وہ واقعات جو آخری لمحات کے ہیں، اللہ کو پوچھنا پڑا محبوب تو چاہتا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، یہ کیا امتی امتی، ہر وقت امتی، کبھی تو اپنا بھی سوچ لیا کر، اپنا حال یہ ہے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، امتی امتی اپنا حال ہے، سیدہ کہتی ہے ایک دن کھاتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے امتی امتی، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں بھی کبھی دو والی چیزیں 3 دن تک لگاتار موجود نہیں رہی، ایک پانی دوسری کھجور، اگر ایک دن ہوتا تھا دوسرے دن فاتح ہوا کرتا تھا۔ کیا فرما رہے ہیں امتی امتی، بولے نا امت بھی تو بولے نا، کیا بلا رہے ہیں امتی امتی۔ اب پھر امت کا حق تو بنتا ہے کہ صرف تھوڑا سا ہی تو فاصلہ ہے، ہم بھی پکارے نبی نبی، اور یہ نبی نبی ہم نہیں بلا رہے، اللہ نے ہر عالم کے لیے آپ کو نبی بنایا، عالم ناہوت نے پکارا نبی نبی، عالم ناسوت نے پکارا نبی نبی، عالم لاہوت نے پکارا نبی نبی، عالم جبروت نے پکارا نبی نبی، عالم ملکوت نے پکارا نبی نبی، عالم ارواح نے پکارا نبی نبی، عالم اجسام نے پکارا نبی نبی، عالم اشوا نے پکارا نبی نبی، عالم نور نے پکارا نبی نبی، عالم بشر نے پکارا نبی نبی، عالم زر نے پکارا نبی نبی۔ اگر اونچا نہیں بولنا نہ بولیے، لیکن لب تو ہلاتے رہیے کہ ہر عالم نے پکارا نبی نبی، عالم ملکوت سے جبروت نے پکارا نبی نبی، عالم بشر و نور نے پکارا نبی نبی، عالم نور و انوار نے پکارا نبی نبی، عالم حال و حال نے پکارا نبی نبی، عالم معدنیات نے پکارا نبی نبی، عالم جمادات نے پکارا نبی نبی، عالم انسانات نے پکارا نبی نبی، عالم حوالات نے پکارا نبی نبی، عالم شمس و حرف نے پکارا نبی نبی، عالم شمال و جنوب نے پکارا نبی نبی، عالم حال نے پکارا نبی نبی، عالم کال نے پکارا نبی نبی، اور یمن کے یمنی نے پکارا نبی نبی، کرن کے اویس نے پکارا نبی نبی، فارس کے سلیمان نے پکارا نبی نبی، اور تھرمل کے مسلمان نے پکارا نبی نبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بنتا تو ہے کہ ہم بھی اسے نبی نبی پکاریں اور ہر وقت اس کا ذکر کریں، اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ جمال حق کی روشنی، رخ قمر کی چاندنی، وہ بلبلوں کی راغنی، کلام رب کی چاشنی، کہ کفر و شر کی جانکنی، بتوں پہ چھائی مردنی، ہوئی کیوں آمد نبی نبی نبی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا زبان سے ایسا جملہ نکلے کہ اللہ کو بھی ہم پہ رحم آتا ہے، اور اس کو تو رحم آتا ہی ہے، وہ تو رحم فرماتے ہی ہیں۔ ذرا دیکھیے گا حضور تشریف لا رہے ہیں، ولادت ہو رہی ہے، منظر بڑا خوبصورت ہے۔ جمال حق کی روشنی، رخ قمر کی چاندنی، وہ بلبلوں کی راگنی، کلام رب کی چاشنی، کہ کفر و شر کی جانکنی، بتوں پہ چھائی مردنی، ہوئی یوں آمد نبی 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 نبی۔ وہ صاحب کتاب ہے،
کباب ہے، خدا کا انتخاب ہے، رسول لاجواب ہے، جہاں پہ رکھ دیا قدم وہ سرزمین ہے محترم، ہے شمع نور ایزدی، نبی 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 نبی، حبیب کبریا ہے وہ، طبیب دو سرا ہے وہ، بہار جاں فضا ہے وہ، دوائے غم ربا ہے وہ، لیے کتاب حق نما، ہوئے جہاں میں رونما، ملی متاع سرمدی، نبی 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 نبی، جو لامکان چلے نبی تو آرزو تھی دین کی، گھٹا کی نر پہ نور کی، ملی رسول کی سروری، قدم قدم پہ برکتیں، گوش گوش پہ رحمتیں، کی ہر ادا میں دلکشی، نبی 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 نبی، صحابہ بے شمار تھے، کتار در کتار تھے، نبی کے جانثار تھے، ہی کے وفادار تھے، خدا کے تھے وہ اولیاء، دلوں میں سوز و ساز تھا، پکارتے کہ سب یہی، نبی 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 نبی، چلے جو حضرت عمر، اس جملے پہ چلے جو حضرت عمر کہ لے رسول کی خبر، اللہ اکبر، چلے جو حضرت عمر کہ لے رسول کی خبر، پڑی نعیم کی نظر، کہا چلو بہن کے گھر، چلے جو حضرت عمر کہ لے رسول کی خبر، پڑی نعیم کی نظر، کہا چلو بہن کے گھر، سنا ہے جب کلام کو اس آخری پیغام کو، سنا ہے جب کلام کو اس آخری پیغام کو، تو کہہ اٹھے عمر یہی نبی نبی، اللہ اکبر، تو کہہ اٹھے عمر یہی نبی 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 نبی، وہ حضرت بلال ہے، آہا آہا، میں مختصر سے ہی پڑھوں گا، زیادہ وقت نہیں ہے نا، وہ حضرت بلال ہے، نبی کے ہم خیال ہیں، وہ حضرت بلال ہے، نبی کے ہم خیال ہیں، فنائے ذوالجلال ہے، بڑے ہی باکمال ہے، بدن کا تختہ ستن، جہاں کا ان پہ تھا ظلم، مگر پکارتے یہی نبی نبی، مگر پکارتے یہی نبی 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 نبی، تاج ختم نبوت ہمارا نبی، انبیاء کی شریعت ہمارا نبی، مرسلوں کی جمعیت ہمارا نبی، قدسیوں کی طبیعت ہمارا نبی، راز لولا کے لب ہے ہمارا نبی، عظمتوں کا علم ہے ہمارا نبی، غربتوں کا بھرم ہے ہمارا نبی، راز لوہو قلم ہے ہمارا نبی، وہ زبی کا زبی ہے ہمارا نبی، اپنے رب کا حبی ہے ہمارا نبی، دل کو شادل نشی ہے ہمارا نبی، محروم محجبی ہے ہمارا نبی، اول الانبیاء ہے ہمارا نبی، آخر الانبیاء ہے ہمارا نبی، عظمتوں کی ردا ہے ہمارا نبی، رحمتوں کی گھٹا ہے ہمارا نبی، سب سے روشن ستارہ ہمارا نبی، ڈوبتوں کو کنارہ ہمارا نبی، طاقتوں سے نوالا ہمارا نبی، عظمتوں کا حوالہ ہمارا نبی، ظلمتوں میں اجالا ہمارا نبی، حق ہے بول والا ہمارا نبی، ظلمتوں میں اجالا ہمارا نبی، طاقتوں سے نوالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں سے بالا ہمارا نبی، جس کو رب نے پالا ہمارا نبی، جس نے ہم کو سنبھالا ہمارا نبی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جس کو رب نے ہے پالا، ہمارا نبی، جس نے ہم کو سنبھالا، ہمارا نبی، پالا رب نے ہے اور سنبھالا مصطفیٰ نے ہے، سبحان اللہ، جملہ سمجھے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، پالتا کون ہے؟ رب، ان کو بھی اس نے پالا، ہمیں بھی اس نے پالا، بے شک، لیکن سنبھالتا کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ ہائے علیہ ہائے، گرتوہموں کو اٹھاتا کون ہے؟ اللہ، بولے ہمارا گرتوہموں کو نبی، اٹھاتا کون ہے؟ ہمارا نبی، ٹھیک ہے، روتے ہوئوں کو ہنساتا کون ہے؟ غیروں کو اپنا بناتا کون ہے؟ ہمارا نبی، وہ ہمارا نبی ہے، کائنات رنگبو میں جتنے بھی آئے جانے کے لیے آئے، آپ آئے فقط آنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، ماشاء جتنے بھی اللہ، آئے آنے کے لیے آئے، جانے کے لیے آئے، آپ آئے آنے کے لیے آئے، آنے کے لیے آئے۔ جملہ عرض کرتا ہوں، بلال صاحب خود زبردست قاری ہیں، آپ یہاں خطیب ہوتے ہیں، امام آپ ہیں، اچھا ماشاءاللہ، تو ان جیسے خوبصورت لوگ آپ کو امامت کروائیں، خطابت کروائیں، خوبصورت منظر ہے،
اچھا منظر ہے. میں بھی بات کر رہا ہوں, بڑا خوبصورت منظر ہے, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. دیکھنا کمال ہے. دیکھنا اپنی اپنی پسند, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. ایک آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ایک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن کبھی دیکھنا بڑا عجیب ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سامنے بٹھا کے نہیں دیکھتا, دیکھنے والا گود میں سر رکھ کے دیکھتا ہے. حضرات محبت کا اظہار کرنا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اور میرے قریب آ جائیں گے, مجھے گلے سے لگائیں گے, سینے سے لگائیں گے, مجھے بوسہ دیں گے, میں آپ کو بوسہ دوں گا. ہماری انتہا ہے, اس کے آگے ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے. لیکن کیا کروں, ایک امتی نبی کو گود میں رکھے ہوئے ہیں. یہ نصیبہ جاگ جائے نا کبھی, ہمیں تو خواب میں دور سے جھلک ہی نظر آ جائے تو کافی ہے. میں اس منظر کی بات کر رہا ہوں جو منظر دوبارہ کبھی کائنات میں نورما نہیں ہو سکتا. ایک ہی منظر تھا, وہ ایک ہی تھا جو عبداللہ کے گھر میں آیا تھا, اور وہ بھی ایک ہی تھا جو غار ثور میں محمد کے ساتھ آیا تھا. نہیں ہو سکتا دوبارہ. جس طرح آمنہ کا لال دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا, وہی لکھنے کا پیارا ابو بکر پیدا نہیں ہو سکتا. دیکھنے والوں نے بڑے پیار سے دیکھا. حضرت بلال جب دیکھتے تھے تو یوں دیکھتے تھے, اشہد ان محمد رسول اللہ. سامنے نبی اکرم کا چہرہ دیکھتے تھے. سبحان اللہ. جب حضرت بلال حبشی بعد میں کبھی آئے نا مدینہ میں, تو لوگوں نے کہا اذان پڑھیے. حضرت بلال نے بڑا سمجھایا, نہ کرو, مجھ سے نہیں ہوگا. حضرت حسنین کریمین چھوٹے بچے تھے, تشریف لے آئے اور آ کر ضد کرنے لگے, محبت سے اصرار کرنے لگے کہ اذان پڑھیں. جب چچا کو بھتیجوں نے کہا نا اذان پڑھیں, تو پھر چچا سے رہا نہ گیا. یہ صرف بھتیجے ہیں, یہ محمد کے نواسے بھی تھے. حضرت بلال حبشی فرق محبت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر گئے. کہا ساری عمر جسے دیکھ کے اذانیں پڑھی ہیں, بن دیکھے آج اذان پڑھی نہیں جا رہی. اللہ اکبر. یہ بھی دیکھنا ہے. اب ایسے کرنی نہیں دیکھ سکے, آنکھوں کو تڑپاتے ہوئے تڑپاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. ہر دیکھنا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جیسے ابو بکر نے دیکھا, جیسے ابو بکر نے دیکھا, اس طرح کا دیکھنا بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. ہاں آیا ہے, توجہ آیا ہے. قسمت میں لکھا تھا, ایک باپ کے حصے میں آیا, ایک بیٹی کے حصے میں. ایک باپ کے حصے میں آیا, ایک بیٹی کے حصے میں آیا. لیکن قسمت نے لکھا کچھ عجیب نقشہ تھا. جب غار ثور میں تھے, شب ہجرت تھی, تو باپ کی گود میں آپ کا سر تھا. باپ دیکھ رہا تھا, جی بھر کے دیکھ رہا تھا. اور جب آپ کا آخری وقت تھا تو بیٹی کی گود میں آپ کا سر تھا, بیٹی جی بھر کے دیکھ رہی تھی. قربان جائیے, ایک باپ ایک بیٹی, دونوں کو اللہ نے یہ مقدر دیا. جتنا قریب سے ہمارے آقا و مولا کو حضرت ابو بکر اور سیدہ عائشہ نے دیکھا ہے, سبحان اللہ, کسی کو نصیب نہیں ہوا. اے مولا, ابو بکر کے دیکھنے کے صدقے, عائشہ کے دیکھنے کے صدقے میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہوں. اب تھرمل والوں کو آپ میں ایک مرتبہ محبوب کی زیارت کروا. ایک مرتبہ ہمارے لیے یہی کافی ہے, خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے. توجہ چاہتا ہوں, حضور کی ولادت, حضور کا پیدائش, حضور کی ولادت اور بعثت, کیا خوبصورت منظر ہے. آپ کے آخری جملے آپ کی گوش گزار کروں, آپ ذرا ذوق کا اظہار کیجیے. جب حضور دنیا میں تشریف آئے اور آپ پیدا ہوئے تو شاعر نے تحت اللفظ بڑا عجیب جملہ لکھا. کہتا ہے کہ ہر طرف شور بپا ہوا, ہر طرف شور بپا ہوا, انوارات جھلمانے لگے, رونقیں, خوشیاں, اور اللہ کے پورے نظام میں ایک عجیب تبدیلی محسوس ہونے لگی. گل ہے یہی اب چار سو, آتا ہے اب وہ ماہ رو, جس کی ہمیں تھی جستجو, کرتے تھے باہم گفتگو, پیما سے مل کر آرزو, سبزے سے مل کر آبجو, نصری سے مل کر نسترن, شمشاد نے گلزار سے, گلزار نے گلنار سے, گلنار نے رخسار سے, رخسار نے دیدار سے, دیدار نے گفتار سے, گفتار نے رفتار سے, رفتار نے دلدار سے, دلدار نے اس یار سے, سیکھا ہے شوخی کا چلن, اے لالا کا داغے جگر, درگز ہے کحل البصر, سوسن زبان حال کر, مانگی ہے دل سے یہ خبر, آتا ہے وہ عشق کمر, جس کی تجلی دیکھ کر زیبا ہے گفتار کمر.
کی صفائی دیکھ کر مہتاب سے بگڑا کمر خورشید سے اٹھی سحر بٹنا تو دیکھو کس قدر زیبے نظر منہ کمر قامت بے سایہ پر کتنا ہے موضوع پہ رہن اس شاہ کیا ساما کرے کیا ہدیہ مہمان کرے کیا دعوت شاہاں کرے ارے جانے فدا جانا کرے ہاں نظر رکھ دے جا کرے اس ماہ پر قربان کرے ماں باپ اور فرزند کو سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ عمر دراز ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ملاد مناؤ گے تم کیا محفل سجاؤ گے تم آؤ ذرا جو میں نے پڑھا ہے یہ مجھے کر کے دکھاؤ ذرا اس کی ایک ایک ادا پہ مر جائیں اللہ اس کی ایک ایک روش پہ کٹ جائیں اس کی ایک ایک ادا پہ اپنی جانیں بھار دیں پھر بھی اس کے میلاد کا حق ادا نہیں ہو سکتا بے شک آج تو اتنا ہی غنیمت ہے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ محفل جم گئی آپ کو اکٹھا کر دیا گیا اور اس موقع پر میں اس نوجوان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ ان کے بیٹے کا جو ایک انتقال کا واقعہ ہوا معصومیت میں بچپن میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیت الحمد بنائے آمین اللہ کا وعدہ ہے جو بچے بچپن میں آتے ہیں ان کے والدین کے لیے میں بیت الحمد بناتا ہوں یہ تعزیت بھی ہم کرتے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل دے اور آج کی اس محفل کو ہم یہ نظر پیش کر رہے ہیں اپنے آقا و مولا کے آقا کریم ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہم بس الفاظ پیش کر سکتے ہیں ان الفاظ کو عملی جامہ پہنا کے رب کے دربار میں قبولیت کی مہر لگوا دینا ہم مسلمانوں کی بخشش کا سامان کر دیں سبحان اللہ آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا دوستان عزیز میری پوری تکلیف کا یہ خلاصہ ہے میں دن بھر آج بیانات کرتا رہا ہوں مختلف جگہوں پر مجھے موقع ملا ابھی رات کو پھر مجھے جانا ہے تو انسان ہوں اور مجھے بھی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے سارے معاملات ہیں لیکن آپ کے خوبصورت چہرے اور آپ کے ذوق کو دیکھ کر میرا جی چاہتا تھا کہ عشاء سے لمبا کر دیا جائے ماشاءاللہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ والے لمبا نہیں کرنے ماشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ زندگی باقی میں کبھی آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا آج ایک شعر دینا چاہتا ہوں لیکن اس شعر پر میں آپ سے داد نہیں محبت چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک مضمون آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس مضمون کو لیجئے گا ذرا مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا اب تو نہیں ہو سکا نا جی پیدا پاکستان میں ہو گئے کوئی مظفر گڑھ میں کوئی خانیوال میں کوئی ملتان میں کوئی کراچی میں اب کیا ہو سکتا ہے یا اللہ ہمیں مدینہ کی موت عطا فرما آمین سنیے مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا امانت ہے آپ کے پاس میرا یہ شعر نہ سمجھیے میرا پیغام ہے میرا مضمون ہے میرا تحفہ اور ہدیہ ہے آپ کے جملے بہت کمال ہیں مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا ارے مجنون